خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں سوال و جواب کا سلسلہ ہے. آئیے ایک کال سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. غامدی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غامدی صاحب، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کیا مذہب کے اندر وطن سے دوستی، وطن سے محبت، پیٹریوٹزم، کیا اس کے اوپر کوئی پابندی ہے؟ کیا اس شعر سے ہم یہ مطلب لیں یا اس کے سیاق و اسباق میں اس کو جو ہے وہ دیکھیں؟ وطن سے محبت اور دوستی جو ہے اس پہ مذہب کتنا اسٹریس کرتا ہے، اور کیا مذہب اس کے اوپر کوئی قدغن تو نہیں لگاتا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. اسی سوال کو لے لیں تو اچھا ہے. نہیں، مذہب اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا. اصل میں شاعر کا رد عمل ہمیشہ انتہا پسندانہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ جب مصطفیٰ کمال نے اصلاحات شروع کیں تو علامہ اقبال نے اس کو بہت داد دی اور یہ کہا کہ اس میں اصل میں ایک نئی اجتہادی روح کا ظہور ہو گیا ہے. تھوڑے عرصے بعد معلوم ہوا کہ معاملہ تو کسی اور طرف چلا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے. ابھی یہی معاملہ وطنیت کے معاملے میں ہوا ہے. یعنی پہلے انہوں نے وطن کے گیت گائے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بہت سی نظمیں ہیں ان کی. اس کے بعد جب وطنیت کو ایک سیاسی تصور کی حیثیت دی گئی اور یہ مغرب میں دی گئی، جب سیاسی تصور کی حیثیت دی گئی تو اس سے کچھ فسادات پیدا ہوئے ہیں، جو فسادات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. مثلا قومیت کے فلسفے نے قوموں کو بانٹ دیا، ویزا آ گیا، پاسپورٹ آ گیا. دنیا کے اندر جو وسائل اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رکھے ہوئے تھے ان کو قوموں نے اپنے لیے خاص کرنا شروع کر دیا. پھر قوم اور وطن کو ایک معبود کی حیثیت دینے کی کوشش کی، کیونکہ مغرب اللہ تعالیٰ کو تو کھو بیٹھا تھا، تو اس وجہ سے اس کی جگہ وطن کی محبت اور یہ چیزیں آئیں. ان چیزوں میں اعتدال، توازن اور ان کو صحت کے ساتھ صحیح جگہ پر قائم کرنے کی ضرورت تھی. تو علامہ اقبال نے اس کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کیا. رد عمل کی بنیاد غلط نہیں ہے، لیکن شاعر جب اس کا اظہار کرے گا تو ظاہر ہے مبالغے کے اسلوب میں کرے گا. آخر انہوں نے فرشتوں کا گیت بھی تو لکھا ہے نا کہ جو جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے. یا مثال کے طور پر اپنا تاثر بیان کیا ہے کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. تو اس چیز کو شاعری اور ادب میں سمجھنا چاہیے کہ شاعر اپنا رد عمل کس چیز پر ظاہر کر رہا ہے. بنیاد میں انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ وطنیت اور قومیت کا جو بت بنایا جا رہا ہے اور جس کی پرستش کے لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اس سے یہ چیز لوگوں کے لیے بڑی سخت فتنے کا باعث بن جائے گی. ورنہ آپ وطن سے محبت کریں، قوم سے محبت کریں، بڑی فطری چیز ہے. اسلام اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا. یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. مذہب تو کہے گا کہ خدا کی محبت کو سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، حق کی محبت کو سب سے بڑھ کر، جیسے اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی زمین، خاندان کی محبت، آپ کی ماں کی محبت، باپ کی محبت، وطن کی محبت، یہ ساری فطری محبتیں ہیں. لیکن ان کے اوپر جس چیز کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے وہ ہے کہ اشد حب للہ، اللہ سے آپ کی محبت، یہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے غامدی صاحب سے. فرمائیے. غامدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ خیرات کے حوالے سے یا کسی سائل کے سوال کے حوالے سے مطلب کہ تھوڑا سا مجھے مطلب تھوڑا سی کنفیوژن ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے میرے سننے میں آئی ہے کہ ایک صحابی رسول تھے کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں خیرات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے بھی دو جو حقدار ہے اور اسے بھی دے دو جو حقدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی دے دے گا جس کے تم حقدار ہو اور وہ بھی دے دے گا جس کے تم حقدار نہیں ہو. لیکن یہاں پہ مطلب کہ اولیاء کرام یا تصوف کے حوالے سے تو مطلب کہ اس چیز کی ملتی ہے کہ وہ ہر سائل کو مطلب کہ کسی کو بھی مطلب کہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے ہیں جو بھی. لیکن شریعت کے معاملات میں یا کوئی اور ایسی مطلب کہ حدیث بھی سننے میں آتی ہیں کہ ان کو نہیں دینا چاہیے. سوال کرنے والا کیا وہ سوال کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اگر سے ہم نے دے دیا. آپ کا سوال واضح ہو گیا. غامدی صاحب سے کہیں گے اس پہ تبصرہ فرمائیں. یہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کر دیا کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، یعنی جو محروم ہیں ان تک بھی ہمیں مال پہنچانا ہے، ان کی ضرورتیں دیکھنی ہیں. آپ اپنے خاندان میں، گرد و پیش میں، دوستوں میں یہ دیکھیں کہ کون آدمی ہے جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے قاصر رہ گیا ہے، معاش کی جدوجہد میں پیچھے رہ گیا ہے، بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ کو ایک حساس انسان کی حیثیت سے اس کی ضرورتیں پوری کریں، اس کے لیے محروم کا لفظ استعمال کیا. ایک آدمی اپنی ضرورت لے کے آپ کے پاس آ گیا تو اس کو بھی قرآن نے کہا کہ آپ جھڑکیں نہیں، آپ ڈانٹے نہیں. آپ نے اگر نہیں دینا تب بھی شائستگی سے انکار کر دیں.
اور تہذیب کے ساتھ بات کریں، آپ احسان نہ جتائیں، آپ اس کی عزت نفس کے خلاف کوئی بات نہ کریں، لیکن سائل کی حیثیت سے آدمی آ گیا ہے تو اسے دینا چاہیے اگر آپ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کیٹیگریز کو بیان کر دیا، سائل بھی ہو سکتے ہیں، محروم بھی ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں لیکن ہے یہ اس روایت کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس مفہوم کی کوئی روایت آپ یہ انہوں نے جس طرح روایت بیان کی ہے اس طریقے سے تو میری نظر سے نہیں گزری، لیکن یہ اصولی بات ہے، اور یہ اصولی بات بعض روایتوں میں بیان ہوئی ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آ گیا، آپ کا اطمینان ہے، آپ اس کو دے دیں، یعنی اس معاملے میں کوئی بڑی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کا اطمینان نہیں ہوا، آپ کو معذرت کا حق تو ہے، اس میں کوئی حرج تو اس نہیں میں ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا خان صاحب، ہماری بہن نے جو سوال کچھ کیے تھے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں عمر کا مسئلہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سی روایتوں کے اندر یہ چیز آئی ہے، خود بخاری کی روایت میں بھی ہے کہ ان کی 6 سال کی عمر میں نسبت طے ہوئی، اور اس کے بعد جو رخصتی کا معاملہ ہوا تو وہ 9 سال کی عمر میں ہوا۔ اس پر بعض محققین نے تنقیدیں کی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی غلطی ہو گئی ہے روایت کو بیان کرنے میں، کیونکہ جو باقی حالات ان کے بیان کیے گئے ہیں ان سے یہ بات مطابقت نہیں رکھتی۔ اس میں خاص طور پر وہ بعض چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس وقت سیدہ کے معاملے میں پیغام دینے کا معاملہ آیا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، آپ نے بات ہی ان کے بارے میں کی تھی کہ ان کی نگہداشت کے لیے کوئی خاتون نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خاتون نے جا کے پیغام دیا اس نے 6 سال کی ایک بچی کو پیغام دے دیا؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خود سیدنا ابوبکر صدیق نے جواب میں یہ کہا کہ ان کی تو نسبت پہلے طے ہوئی ہے، تو مجھے پہلے وہاں معلوم کر لینے دو کیا صورت ہے۔ تو یہ نسبت بھی ظاہر ہے کسی ایسی ہی بچی کی طے ہوگی جس کی رخصتی کی وہ توقع کر رہے تھے۔ اس طرح کے بہت سے قرائن ہیں جن کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ اس بات کو بیان کرنے میں غلطی ہوگی، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کی عمر شادی کی ہوگی، ظاہر ہے کہ جو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ اس طرح پیش آیا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو بیان ہوئی۔ اب کیا عمر تھی ان کی، اس میں پھر لوگ مختلف اندازے لگاتے ہیں قرائن سے، تو وہ 28 سال تک کے اندازے لگائے ہیں لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال کیجیے۔ جی میرا سوال ہے کہ میرا سال ہو گیا، میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں کنفیوژن میں رہتی ہوں، جب نماز پڑھتی ہوں تو بھول جاتی ہوں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ سجدہ میں، رکوع میں، تشہد میں کوئی مغفرت کی دعا پڑھ سکتی؟ نمبر 2 سوال ہے کہ سرکاری اسکیم میں پیسے جمع کرانے سے 6 مہینے کے بعد جو پرافٹ ملتا ہے کیا وہ سود میں شامل ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک ماں کو آپ نے سنا جی، وہ کوئی شک نہیں، یہ بڑے دکھ کی چیز ہوتی ہے، بیٹے کی وفات کوئی آسان چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور میں ان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ وہ سمجھیں کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے ڈیلی یہ دنیا امتحان آزمائش کے لیے ہے، موت حیات کا کارخانہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ ہمیں آزمائے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے اور یہ توفیق بھی دے کہ یہ آگے بڑھ کر جو کچھ زندگی باقی ہے اسے اللہ کی ہدایت کے مطابق بسر کریں۔ نماز میں اگر فرض کر لیجئے کہ یہ اپنے اس دکھ کی وجہ سے یا اپنے اس کرب کی وجہ سے بھول جاتی ہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، سجدہ صاحب کر لیں جب بھی ان کو محسوس ہو، کوئی دعائیں جو جی چاہے کر سکتی ہیں، یہ اس میں کوئی معنی نہیں ہے، یعنی دعا یہ اپنے لیے کریں، اپنے بیٹے کے لیے بھی کریں، اس کی مغفرت کی دعا بھی کریں، تو دعائیں تو یہ اپنی زبان میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نماز میں جو اذکار لازمی ہے عربی زبان میں وہ قرآن مجید پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، باقی جتنی دعائیں ہیں رکوع میں، سجدے میں، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دی گئی ہیں، اس وجہ سے وہ جس طرح چاہیں یہ کر سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ وہ جو سرکاری سیونگ سکیمز ہوتی ہیں، جی میرا رجحان تو یہ ہے کہ اگرچہ یہ بھی قباحت سے پاک نہیں ہے، کچھ مشتبہ سا معاملہ ہو گیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر علی الاطلاق سود کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، تو اس وجہ سے جو لوگ ضرورت مند ہیں، بیوائیں ہیں، یا جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ہم سب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ اس معاملے میں کچھ نسبتاً زیادہ نرم ہیں، آخر تو وہ خود سرکار اس کو سود کہتی ہے، اس کو منافع کے طور پر دیتی ہے، تو وہ سود کیوں نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سود کہتی ہے ایک نیا لفظ ایجاد کیا گیا ہے، انٹرسٹ، لفظ بھی نیا ہے، آپ نے ایجاد کیا ہے، خان صاحب آپ دیکھنا پڑے گا اس میری کو گزارش اطلاق ہوگی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کا جواب کچھ یہ اہم سوال ہے، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ وقفے کے بعد ارشاد فرمائیں۔ خواتین و حضرات، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔